بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح ہے، روحانیت ہے، میری آپ کی زندگی کی روح ہے اور روحانیت ہے. آج آپ کے لیے ایک کاغذ لایا ہوں، ایک کاغذ لایا ہوں اور جی چاہتا ہے وہ آپ کو سناؤں. اور کاغذ کس کا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے. ہمارے ملک کے ماہ ناز سائنسدان، ہمارے ملک کے محسن. میں یقین جانیے جہاں بڑی بڑی ہستیوں کے لیے روز دعائیں کرتا ہوں، وہاں اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ایک اور سائنسدان ہیں ایٹمی، سلطان بشیر الدین، غالباً یہی نام ہے، ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھے ایک توجہ دلائی، ایک سفر کے دوران ایک توجہ دلائی. مجھے کہنے لگے آپ نے جنگ کے کالم میں ہر ہفتے کے دن، پیر کے دن ان کا ایک کالم چھپتا ہے، آپ نے وہ کالم پڑھا؟ میں نے کہا اصل میں اخبار چیزوں سے میرا کچھ زیادہ رابطہ نہیں. میں نے اس وقت ان کو دوست کے ذریعے سے اپنے ایک محسن سے عرض کیا. انہوں نے پھر وہ نیٹ سے اخبار نکالا. اخبار نکال کے ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے موبائل کے واٹس ایپ پہ وہ آرٹیکل آ گیا. اس آرٹیکل کا میں نے پرنٹ نکالا. یہ آرٹیکل چھپا ہے روزنامہ جنگ میں 1 جولائی 2019. یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے، غالباً پچھلے سے پچھلے پیر کے دن اور بروز پیر یہ آرٹیکل چھپا ہے. میری باتیں بہت سنی اس موضوع کی. آج یہ موضوع جو بیان کر رہا ہے یہ میرا ہی موضوع ہے. آپ ذرا تھوڑی سی ان باتوں کو ذرا سنیے گا، پھر اپنی یادداشت اور حافظے پہ زور دیجیے گا. کیا یہ بات میں نے پہلے کبھی آپ سے کہی ہے؟ شاید آپ کو حوالہ مل جائے. تو وہ آرٹیکل، اس کا حوالہ دیا ہے، آپ اخبار کو خود دیکھ لیجئے گا، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. 1 جولائی 2019 یہی سال ہے اور بروز پیر روزنامہ جنگ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا اس واقعے پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہ ایک سچا اور نہایت دلچسپ واقعہ ہے. سچا بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، جو میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے. اس کی دلچسپی اور اہمیت کی خاطر اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زندگی بھر، اس واقعے کا عنوان ہے زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا راز. لکھتے ہیں کہ ایک فلم کی لوکیشن کے سلسلے میں وہاں میرا شارجہ اور شارجہ سے آگے فجیرہ جاتے ہوئے راستہ پڑتا ہے. ان کے دوست نے بتایا وہاں اونٹ فارمنگ کے لیے بہت وسیع ایک ریس کورس ہے، بہت بڑا اونٹوں کی ریس کا ایک بہت نظام ہے. شارجہ سے آگے وہاں ایک گاؤں ہے تو گاؤں لیکن جدید سہولتوں سے آراستہ. ہم 11 بجے پہنچے تو گائیڈ سے ریس کورس کا راستہ پوچھ کے اس کے ساتھ ہو لیے. راستے میں ایک قدیم مسجد دیکھنے کو ملی، اس کے ساتھ ہی چائے کی کینٹین جس کے باہر بینچ پر کئی عربی بیٹھے چائے پی رہے تھے. ایک کافی بوڑھا شخص جو شکل سے بلوچ لگتا تھا. ہمارے یہ گوادر کے بلوچ جتنے بھی ہیں ان کی رشتہ داریاں شارجہ، قطر، ان ریاستوں میں ہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے ویزا وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، کشتیوں سے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ کوئی وہاں رہتے ہیں، کوئی یہاں رہتے ہیں. یہ اس بلوچ کی بات ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کر رہے ہیں. بلوچ لگتا تھا. میں علم کی تلاش میں سرگرداں، اسٹاف کو دور بٹھایا اور چائے لے کر ان کے پاس پہنچا، سلام کیا. اندازہ درست نکلا وہ بلوچ تھے. اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے پاس بٹھا لیا اور پھر میرے اصرار پر اونٹ کے بارے میں نہایت مفید اور لاجواب معلومات دی. خیر بات ختم ہوئی. میں نے اپنی عمر بتائی، ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا کہ 95 سال ان کی عمر ہے اور ان کے والد کا انتقال 105 سال کی عمر میں ہوا تھا. کہنے لگے تم میرے مقابلے میں ابھی جوان ہو. میں نے بات کو پلٹتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا آپ کی صحت کا راز تو بتائیں. 95 سال آپ کی صحت ہے اور آپ کے والد صاحب 105 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے اور میرے خیال میں احتیاطاً ہی ہوئے ہوں گے.
احتیاطاً ہی فوت ہوئے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز؟ کہنے کہ بس بیمار نہ پڑو، یہ صحت کا راز ہے، بس بیمار نہ پڑو۔ اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، بڑی کام کی بات لکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات لکھی ہے، یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کی روح کی بات ہے، ان کے اندر کی بات ہے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ایٹمی دنیا کی انتہا تک پہنچنے والا شخص جو ملک کی عزت اور ناموری کا ذریعہ بنا، وہ شخص بھی اپنی ساری ایٹمی ریسرچ کے بعد اس ریسرچ کو بتا رہا جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس بابے نے ایک بات جو کہی، وہ کہنے لگا بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بہت آرام سے ہمارے بس کی بات ہے۔ بابا جی جس کی عمر کتنی تھی؟ 95 سال، بڑے بس کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ہمارے بس کی بات ہے۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ میں نے پوچھا کیسے؟ آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا، مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی راستہ بتائیں۔ کہنے لگے میرے قریب آؤ، آہستہ سے کہنے لگے منہ میں، آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ ہو، بس وہ آواز، بس۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک درس میں بات کہی تھی، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ یہ نیٹ پہ میرا درس ڈھونڈیے گا، مجھے یاد نہیں کون سے نمبر کا ہے، کہاں پڑا ہے، پر مجھے یاد ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ روحانی اجتماع میں؟ اچھا، بس حوالہ مل گیا، لہذا اگر روحانی اجتماع میں ہے تو پھر اس کا ڈھونڈنا بھی نیٹ پہ آسان ہوگا۔ اب یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اب پھر ذرا غور سے سنیے گا۔ جواب کہنے لگا کان ادھر لا۔ بلوچ بابے نے کہا، ایسا سے کہنے لگے منہ میں کوئی بھی چیز بسم اللہ کے بغیر نہیں ڈالنی، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ، کوئی غذا ہو۔ میں خاموش ہو گیا، پھر مجھے کہنے لگے آگے ذرا وضاحت سنیے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھی ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں حکمت ہے، اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ اللہ اس میں سے نقصان، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، ہر چیز میں۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ اس سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو، دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، ختم کر لو تو شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہیں پڑو۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں، میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا بڑا مولوی ہے، یہ کتنا بڑا پیر و مرشد ہے، یہ بابا بلوچ۔ دیر ہو رہی تھی، سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے آخری بات بھی سنتے جاؤ، اور پھر احتیاط کی بعض باتیں بتائیں، بعض باتیں بتائیں، اور کہنے لگے یاد کرو۔ اب آخری بات ذرا غور سے سنیے، کچھ باتیں اور کہی ہیں میں چھوڑ کے اپنے کام کی بات، یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ غذا جسم کی اور بسم اللہ یعنی جسم کی غذا، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اس لیے جسم مٹی میں ہی جائے گا اور پھر مٹی ہو جائے گا۔ روح اللہ کے امر سے بنی ہے، تو روح کی غذا بھی اللہ کے امر ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب کا ایک بہت بڑا امر ہے۔ تو آخری جو نصیحت کی اس بندے نے، آخری نصیحت اس بندے نے
یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے. اب بتاؤ آگے میں فکرہ مکمل کر رہا ہوں, انہی کی بات کر رہا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے, یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے لکھی ہے. کہتے ہیں اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ یہ آدھی بات ہے, آدھی ایک اور بھی ہے موتی اسی آرٹیکل میں مضمون میں بتاتا ہوں. اور تو میرا خیال ایسا ہے کہ یہ جو باقی اگلا پیغام ہے میں چاہتا ہوں اس کو بھی کھول کے بیان کروں اور تفصیل سے بیان کروں. اچھا کیا خیال ہے یہ دوسرا پیغام جو ہے وہ آئندہ ہفتے کا درس, کیا تاریخ ہوگی آئندہ ہفتے کے درس کی؟ آئندہ جمعرات کو کیا تاریخ ہوگی؟ 18 جولائی. اس کے بعد پھر حج کی روانگی ہے, پھر حج کے بعد زندگی ہوگی, آخری درس ہوگا.